السلام علیکم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم۔ دوستو بزرگوں، حبیبی اسلامک نیٹ ورک کی جانب سے میں غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی پیران پیر دستگیر علیہ الرحمت و رضوان کی 11ویں شریف کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ رب قدیر غوث اعظم کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ سامعین حضرات، غوث اعظم کی کرامت کے حوالے سے آپ کے سامنے ایک بہت ہی عظیم الشان واقعہ بیان کر رہا ہوں، جس کو ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے، اور ماہرہ شریف کی بڑی معتبر کتاب مشائخ قادریہ میں شاہ حمزہ ماہر روی علیہ الرحمن نے بھی بیان فرمایا ہے۔ غوث اعظم بغداد کی جامع مسجد کے منبر پر تقریر کر رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج شریف کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے اور عرش اعظم کی بلندیوں سے بھی اوپر گئے اور رب تعالیٰ سے ملاقات کر کے واپس آ گئے، اور آپ کی کنڈی بھی ہلتی رہی، آپ کا بستر بھی گرم رہا۔ یہ واقعہ سرکار غوث اعظم بیان کر رہے ہیں کہ آپ کی محفل میں ایک شخص اس کو ہضم نہیں کر پایا اور فوراً وہ غوث اعظم کی محفل سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اتفاق سے قوم سے وہ شخص سونار تھا، اپنے گھر پہنچا اور بازار سے مچھلی لا کر اپنی بیوی کو دی اور بیوی سے کہا کہ بیوی اس کو بہت جلد بناؤ تاکہ ہم مل کر کے اس کے کھائیں۔ یہ مچھلی دینے کے بعد وہ دریائے دجلہ پر نہانے کے لیے پہنچا، اپنے کپڑے اتارے اور دریائے دجلہ میں جیسے ہی اس نے غوطہ لگایا اور غوطہ لگا کر جب واپس نکلتا ہے تو دیکھتا کیا ہے کہ نہ اس کے کپڑے موجود ہیں، نہ دریا کا وہ کنارہ ہے، بلکہ اپنے آپ کو دوسرے ملک میں پاتا ہے۔ بڑا پریشان ہے، اب ننگا ہے۔ ایک شخص سے ملا، اس سے کپڑے لیے، اپنے تن کو ڈھانکا، سونار کی دکان پر پہنچا، یہ بھی سونار تھا۔ سونار نے سمجھ لیا کہ یہ آنے والا انسان سونار ہے، اس کو اپنے گھر پر رکھا، کام کے لیے رکھا، مزدوری پر رکھا۔ اس کو دیکھا کہ بہت ہی ہونہار انسان ہے، بہت ہی قابل انسان ہے۔ اپنی بیٹی سے اس سونار نے شادی کی، 3 بچے بھی پیدا ہوئے۔ روایت کہتی ہے، تاریخ میں آتا ہے کہ 7 سال کا زمانہ گزر گیا۔ اس کے بعد اچانک پھر اس کو یاد آتا ہے، پھر وہ دریائے دجلہ پر نہانے کے لیے آتا ہے، کپڑے اتار کر جیسے ہی غوطہ لگاتا ہے اور جب باہر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہی پہلے والے کپڑے اس کے موجود ہیں۔ کپڑے پہننے کے بعد گھر پہنچا، بیوی کو دیکھا کہ وہ مچھلی ابھی تک دھو رہی ہے۔ بڑا پریشان ہوا کہ کتنا زمانہ مجھے گزر گیا اور میری بیوی ابھی تک مچھلی بنا نہیں پائی۔ فوراً غوث اعظم کی محفل میں پہنچا تو دیکھا کہ غوث اعظم تقریر فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد تقریر ختم کرنے کے بعد غوث اعظم نے اس کو قریب بلا کر ارشاد فرمایا، اے انسان، تم نے دیکھا کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے کو ہضم نہیں کر پائے، تمہاری عقل میں نہیں آیا، لیکن یہ تو تمہاری عقل میں آ گیا کہ تم میری محفل سے اٹھے اور نہانے کے لیے پہنچے، اس کے بعد تمہاری شادی ہو گئی، 3 بچے ہو گئے، 7 سال کا زمانہ بھی گزر گیا، لیکن تمہاری بیوی مچھلی تیار نہیں کر پائی۔ غوث اعظم کے قدموں میں گر گیا کہ حضور معاف فرما دیں، یقیناً آپ جو فرما رہے ہیں وہ حق ہے۔ تو دوستو، قرآن پاک نے بھی دوسری جگہ کرامت اولیاء کو حق فرمایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے خادم، مجھے تخت بلقیس چاہیے۔ ایک خادم کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ حضور، آپ کی محفل ختم نہیں ہو پائے گی کہ میں ملکہ بلقیس کا تخت آپ کے قدموں میں لا کر کے نچھاور کر دوں گا۔ آپ فرماتے ہیں نہیں، اس سے بھی جلدی مجھے چاہیے۔ تو حضرت آصف بن برقیہ جو آپ کے وزیر تھے کھڑے ہو گئے۔ قرآن نے یوں ارشاد فرمایا ہے، قال الذی عندہ علم الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ قرآن پاک اللہ کا ارشاد فرماتا ہے کہ ایک انسان کھڑا ہو گیا جو کتاب کا علم رکھنے والا تھا، عرض کرتا ہے، سرکار اللہ کے نبی، آپ کا پلک جھپک نہیں پائے گا کہ میں تخت آپ کے قدموں میں لا کر نچھاور کر دوں گا، اور وہ لے آیا۔ تو سامعین حضرات، اللہ کے ولی کی کرامت قرآن سے ثابت ہے۔ جب قرآن سے ثابت ہے تو یاد رکھیے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک خادم جب آنے واحد میں تخت بلقیس، جس کی دوری 1 مہینے کا آنا اور 1 مہینے کا جانا
اور 60 ہاتھ چوڑا 80 ہاتھ لمبا، یعنی اتنا طویل تخت جب آنے واحد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک غلام لا سکتا ہے، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے بالکل یقیناً جو بھی کرامتیں صادر ہو رہی ہیں وہ حق ہیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو غوث اعظم کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ آتے ہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔